اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم تلخیص کریں گے سید ابو العلا مودودی کی بڑی اہم کتاب تجدید و احیاء دین۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ تجدید سے کیا مراد ہے اور مجدد حقیقت میں کون ہوتا ہے، اس کا تصور کیا ہے مجدد کا اسلام میں، اور پھر ہم المہدی کے حوالے سے بھی اپنے تصور کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا اس کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں، دنیا میں زندگی کے 4 نظریے رہے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے جاہلیت خالصہ۔ ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے: کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ و ظہور ہے۔ ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے: کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود ظہور ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے۔ یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے، اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ ہے جاہلیت مشرکانہ۔ دوسرا مابعدت طبعی نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ بے خداوند ہے، مگر اس کا ایک خداوند ماسٹر نہیں بلکہ بہت سے خداوند ہیں۔ تیسرا نظریہ جسے مولانا کہتے ہیں کہ وہ ہے جاہلیت راہبانہ۔ جاہلیت راہبانہ انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشائے عزلت میں لے جاتی ہے، اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے۔ بدکار خدا کی زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد برپا کرتے ہیں۔ تیسرا مابعدت طبعی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح اس قفس عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں، یعنی وہ رہبانیت کا تصور کہ دنیا کو چھوڑ کر۔ اب چوتھا تصور ہے اسلام کا نظریہ حیات۔ چوتھا مابعدت طبعی نظریہ وہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: یہ سارا عالم ہست و بود جو ہمارے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک اہم جز ہم خود ہیں، دراصل ایک بادشاہ کی سلطنت ہے۔ اسی نے اسے بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا واحد حاکم ہے۔ اس سلطنت میں کسی کا حکم نہیں چلتا، سب کے سب تابع فرمان ہیں، اور اختیارات بالکلیہ اسی ایک مالک و فرما روا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اس مملکت میں پیدائشی رعیت ہے، یعنی رعیت ہونا یا نہ ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں، بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے، اور رعیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا مشن، اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام پے در پہ بھیجے گئے۔ رہبانی تہذیب کو مستثنیٰ کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہمہ گیر طریقہ رکھتی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، زمام کار اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی ضابطے اور نظریے کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ پس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنی جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں، مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرتاً نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں
ان کے ہاتھ میں رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مسائی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہی، جیسے حضرت ابراہیم۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے حضرت مسیح۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے کام کی نوعیت۔ فی الجملہ تمام انبیاء کے کام پر مجموعی حیثیت سے ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کام کی نوعیت یہ پائی جاتی ہے: نمبر 1، عام انسانوں کے اندر فکری اور ذہنی انقلاب برپا کرنا، خالص اسلامی نقطہ نظر و طرز فکر اور رویہ اخلاقی کو ان کے اندر اس حد تک پیوست کر دینا کہ ان کے سوچنے کا طریقہ، زندگی کا مقصد، قدر و قیمت کا معیار اور عمل کا ڈھنگ بالکل اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ نمبر 2، جو لوگ اس تعلیم و تربیت کا اثر قبول کر لیں، ان کا ایک مضبوط جتھا بنا کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جدوجہد کرنا اور اس جدوجہد میں تمام ان اسباب سے کام لینا جو وقت کے تمدن میں موجود ہوں۔ نمبر 3، اسلامی نظام حکومت قائم کر کے تمدن کے تمام شعبوں کو خالص اسلام کی اساس پر مرتب کر دینا اور ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ ایک طرف اسلامی انقلاب کا دائرہ روئے زمین پر وسیع ہوتا جائے اور دوسری طرف تبلیغ اور تناسل کے ذریعے سے جماعت اسلامی میں جتنی نئی بھرتی ہو اس کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پورے اسلامی طرز پر ہوتی رہے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے وہ ماڈل دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، جس ماڈل کی بنیاد اور تکمیل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد جاہلیت کا حملہ، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیش روؤں کو عطا ہوئی تھی، اس لیے ان کے زمانہ خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کی سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کاؤنٹر ریولوشن کو نہ روک سکی۔ آخرکار خلافت علی المنہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا۔ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد جاہلیت نے مرض سرطان کی طرح اجتماعی زندگی میں اپنے ریشے بتدریج پھیلانا شروع کر دیے، کیونکہ اقتدار کی کنجی اب اسلام کے بجائے ان کے ہاتھ میں تھی اور اسلام زور حکومت سے محروم ہونے کے بعد اس کے نفوذ و اثر کو بڑھنے سے نہ روک سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔ کھلے دہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، صوم و صلات پر عمل، قرآن و حدیث سے استشہاد تھا اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے عہدہ برا ہونا ہمیشہ جاہلیت صریحہ کے مقابلے کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس معکوس انقلاب کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر 3 قسموں کی جاہلیتوں نے اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دیں اور ان کے اثرات روز بروز پھیلتے چلے گئے۔ جاہلیت خالصہ نے حکومت اور دولت پر تسلط جمایا، نام خلافت کا تھا، دراصل اس میں وہی بادشاہی تھی جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ بادشاہوں کو الہ کہنے کی ہمت کسی میں باقی نہ تھی، اس لیے السلطان کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ جاہلیت مشرکانہ نے عوام پر حملہ کیا اور توحید کے راستے سے ہٹا کر انہیں دلالت
کی بے شمار راہوں میں بھٹکا دیا۔ ایک صریح بت پرستی تو نہ ہو سکی، باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس نے مسلمانوں میں رواج نہ پایا ہو۔ پرانی جاہلی قوموں کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ بہت سے مشرکانہ تصورات لیے چلے آئے، اور یہاں انہیں صرف اتنی تکلیف کرنا پڑی کہ اپنے پرانے معبودوں کی جگہ بزرگان اسلام میں سے کچھ معبود تلاش کریں، پرانے معبودوں کی جگہ مقابر اولیاء سے کام لیں، اور پرانی عبادات کے رسموں کو بدل کر نئی رسمیں ایجاد کر لیں۔ اس کام میں دنیا پرست علماء نے ان کی بڑی مدد کی، اور وہ بہت سی مشکلات ان کے راستے سے دور کر دیں جو شرک کو اسلام کے اندر نصب کرنے میں پیش آ سکتی تھیں۔ انہوں نے بڑی دیدہ ریزی کے سے آیات اور احادیث کو توڑ مروڑ کر اسلام میں اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی جگہ نکالی۔ مشرکانہ اعمال کے لیے اسلام کی اصطلاحی زبان سے الفاظ بہم پہنچائے، اور نئی شریعت کے لیے رسموں کی ایسی صورتیں تجویز کیں کہ شرک جلی کی تعریف میں نہ آ سکیں۔ اس فنی امداد کے بغیر اسلام کے دائرے میں شرک بیچارہ کہاں بار پا سکتا تھا۔ جاہلیت راہبانہ نے علماء، مشائخ، زہاد اور پاک باز لوگوں پر حملہ کیا، اور ان میں وہ خرابیاں پھیلانا شروع کیں جن کی طرف اس سے پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ اس جاہلیت کے اثر سے اشراقی فلسفہ اور راہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے ہر پہلو میں مایوسانہ نقطہ نظر مسلم سوسائٹی میں پھیلا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ ادبیات اور علوم کو متاثر کیا بلکہ فی الحقیقت سوسائٹی کے اچھے عناصر کو معرفیہ کا انجیکشن دے کر سست کر دیا، بادشاہی کے جاہلی نظام کو مضبوط کیا، اسلامی علوم و فنون میں جمود اور تنگ خیالی پیدا کی، اور ساری دینداری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا۔ مجددین کی ضرورت۔ انہی تینوں اقسام کی جاہلیتوں کے ہجوم سے اسلام کو نکالنا اور پھر سے چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو تازہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور مجددین کا بالکل ایک غلط تصور اخذ کر لیا۔ انہوں نے اس حدیث سے مراد صدی کا آغاز یا اختتام لیا، اور اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اس سے مراد لازماً کوئی ایک ہی شخص ہے۔ اس بنا پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں، انہوں نے تجدید دین کا کام بھی کیا ہو، حالانکہ نہ راس سے مراد سرا ہے، نہ من کا مفہوم فرد واحد تک محدود ہے، اور من کا لفظ عربی زبان میں واحد و جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے من سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، اور پورے ادارے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور نے جو خبر دی ہے اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلامی تاریخ کی کوئی صدی ایسے لوگوں سے خالی نہ گزرے گی جو طوفان جاہلیت کے مقابلے میں اٹھیں گے، اسلام کو اس کی اصل روح اور صورت میں اثر نو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد ایک ہی شخص ہو، ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو۔ ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے صحیح کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شخص جو اس سلسلے میں کوئی خدمت انجام دے مجدد کے خطاب سے نوازا جائے۔ یہ خطاب صرف ایسے ہی اشخاص کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے تجدید دین کے لیے کوئی بہت بڑا نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو۔ کار تجدید کی نوعیت۔ اب یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ تجدد اور تجدید کا فرق، یہ ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ تجدد اور تجدید میں فرق نہیں کرتے، اور سادہ لوئی سے ہر متجدد کو مجدد کہنے لگتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نیا طریقہ نکالے اور اسے ذرا زور سے چلا دے وہ مجدد ہوتا ہے، خصوصاً جو لوگ کسی مسلمان قوم کو برسر انحطاط دیکھ کر اسے دنیاوی حیثیت سے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں
اور اپنے زمانے کی برسر عروج جاہلیت سے مصالحت کر کے اسلام اور جاہلیت کا ایک نیا مخلوطہ تیار کر دیتے ہیں، یا فقط نام باقی رکھ کر اس قوم کو پوری جاہلیت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، انہیں مجدد کے خطاب سے نواز دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مجدد نہیں، وہ متجدد ہوتے ہیں، اور ان کا کام تجدید نہیں تجدد ہوتا ہے۔ تجدید کا کام اس سے بالکل مختلف ہے۔ جاہلیت سے مصالحت کی صورتیں نکالنے کا نام تجدید نہیں ہے، اور نہ اسلام اور جاہلیت کا کوئی نیا مرکب بنانا تجدید ہے، بلکہ دراصل تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا جائے اور کسی نہ کسی حد تک اسے اپنے خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ اس لحاظ سے مجدد جاہلیت کے مقابلے میں سخت غیر مصالحت پسند آدمی ہوتا ہے، اور کسی خفیف سے خفیف جز میں بھی جاہلیت کی موجودگی کا روادار نہیں ہوتا۔ مجدد کی تعریف: مجدد نبی نہیں ہوتا، مگر اپنے مزاج میں مزاج نبوت سے بہت قریب ہوتا ہے۔ نہایت صاف دماغ، حقیقت رس نظر، ہر قسم کی کجی سے پاک، بالکل سیدھا ذہن، افراط و تفریط سے بچ کر توسط و اعتدال کی سیدھی راہ دیکھنے اور اپنا توازن قائم رکھنے کی خاص قابلیت، اپنے ماحول اور صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنے کی قوت، زمانے کی بگڑتی ہوئی رفتار سے لڑنے کی طاقت و جرت، قیادت و رہنمائی کی پیدائشی صلاحیت، اجتہاد اور تعمیر نو کی غیر معمولی اہلیت، اور سب باتوں کے ساتھ اسلام میں مکمل شرح صدر، نقطہ نظر، فہم و شعور میں پورا مسلمان ہونا، باریک سے باریک جزیات تک میں اسلام اور جاہلیت میں تمیز کرنا، اور مدت ہائے دراز کی الجھنوں میں سے امر حق کو ڈھونڈ کر الگ نکال لینا، یہ وہ خصوصیات ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مجدد نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نبی میں ہوتی ہیں۔ مجدد اور نبی کا فرق: لیکن وہ بنیادی چیز جو مجدد کو نبی سے جدا کرتی ہے یہ ہے کہ نبی اپنے منصب پر امر تشریعی سے مامور ہوتا ہے، اسے اپنی ماموریت کا علم ہوتا ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، وہ اپنی نبوت کے دعوے سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اسے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مجدد کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مجدد ہے، بسا اوقات اسے خود اپنے مجدد ہونے کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کے کارنامے سے لوگوں کو اس کے مجدد ہونے کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور مجدد میں۔ کار تجدید: اس کار تجدید کے مختلف شعبے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے ماحول کی صحیح تشخیص، یعنی حالات کا پورا جائزہ لے کر یہ سمجھنا کہ جاہلیت کہاں کہاں کس حد تک سرایت کر گئی ہے، کن کن راستوں سے آئی ہے، اور اس کی جڑیں کہاں کہاں اور کتنی پھیلی ہوئی ہیں، اور اسلام اس وقت ٹھیک کس حالت میں ہے۔ نمبر 2، اصلاح کی تجویز، یعنی یہ تعین کرنا کہ اس وقت کہاں ضرب لگائی جائے کہ جاہلیت کی گرفت ٹوٹے اور اسلام کو پھر اجتماعی زندگی پر گرفت کا موقع ملے۔ نمبر 3، خود اپنے حدود کا تعین، یعنی اپنے آپ کو تول کر صحیح اندازہ لگانا کہ میں کتنی قوت رکھتا ہوں اور کس راستے سے اصلاح کرنے پر قادر ہوں۔ نمبر 4، ذہنی انقلاب کی کوشش، یعنی لوگوں کے خیالات کو بدلنا، عقائد و افکار اور اخلاقی نقطہ نظر کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، نظام تعلیم و تربیت کی اصلاح اور علوم اسلامی کا احیاء کرنا، اور فی الجملہ اسلامی ذہنیت کو از سر نو تازہ کر دینا۔ نمبر 5، عملی اصلاح کی کوشش، یعنی جاہلی رسوم کو مٹانا، اخلاق کا تزکیہ کرنا، اتباع شریعت کے جوش سے پھر لوگوں کو سرشار کر دینا، اور ایسے افراد تیار کرنا جو اسلامی طرز کے لیڈر بن سکیں۔ نمبر 6، اجتہاد فی الدین، یعنی دین کے اصول کلیہ کو سمجھنا، اپنے وقت کے تمدنی حالات اور ارتقاء تمدن کی سمت کا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح اندازہ لگانا، اور یہ تعین کرنا کہ اصول شرع کے ماتحت تمدن کے پرانے متوارث نقشے میں کس طرح رد و بدل کیا جائے جس سے شریعت کی روح برقرار رہے
اور اس کے مقاصد پورے ہوں اور تمدن کے صحیح ارتقاء میں اسلام دنیا کی امامت کر سکے۔ نمبر 7، دفاعی جدوجہد یعنی اسلام کو مٹانے اور دبانے والی سیاسی طاقت کا مقابلہ کرنا، اس کے زور کو توڑ کر اسلام کے لیے ابھرنے کا راستہ پیدا کرنا۔ نمبر 8، احیاء نظام اسلامی یعنی جاہلیت کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجیاں چھین لینا اور اثر نو حکومت کو عملاً اس نظام پر قائم کر دینا جسے صاحب شریعت علیہ السلام نے خلافت علی منہاج النبوہ کے نام سے موسوم کیا۔ نمبر 9، عالمگیر انقلاب کی کوشش یعنی صرف ایک ملک یا ان ممالک میں جہاں مسلمان پہلے سے موجود ہیں اسلامی نظام کے قیام پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ ایسی طاقت اور عالمگیر تحریک برپا کرنا جس سے اسلام کی اصلاحی و انقلابی دعوت عام انسانوں میں پھیل جائے اور وہی تمام دنیا کی غالب تہذیب بنے، ساری دنیا کے نظام تمدن میں اسلامی طرز کا انقلاب برپا ہو اور عالم انسانی کی اخلاقی، فکری اور سیاسی امامت اور ریاست اسلام کے ہاتھ میں آ جائے۔ مجدد کامل کا مقام۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے، مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے اور دنیا کے حالات کی رفتار متقاضی ہے کہ ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد پیدا ہو۔ اسی کا نام امام المہدی ہوگا، جس کے بارے میں صاف پیشن گوئیاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں۔ الامام المہدی۔ مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضاقطہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکا یک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے، علماء اور مشائخ کتابیں لے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے، پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش سب پرانے طرز کے بقیت صف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانا پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کے بے ہوش ہو جائے گا اور محض بددعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اسے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا، عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے، پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اسے تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی و موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کے کام میں کرامات و خوارق، کشوف و الہامات اور چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جدوجہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب فکر، اسکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر جاہلی اقدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسی زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اپنی تاریخ کے چند مجددین کے نام اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا ہے۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، ابن تیمیہ، شیخ احمد سرندی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان ناموں کا ذکر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے مجدد ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مرد کامل ہے اور اس کا کام نقائص سے پاک ہے۔ اسے مجدد قرار دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا مجموعی کارنامہ تجدیدی خدمت کی شہادت دیتا ہو۔ لیکن ہم سخت غلطی کریں گے کہ اگر کسی کو مجدد قرار دینے کے بعد اسے بے خطا سمجھ لیں اور اس کی ہر بات پر ایمان لے آئیں۔ نبی کی طرح مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ تو مولانا نے جو اپنا ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور باقی کچھ لوگوں کا، اس میں مولانا نے یہ گنجائش رکھی ہے اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ کیا ان کی اسٹرینتھ تھی اور کہاں کہاں ویکنیسز تھیں۔ اور تاریخ کا طالب علم جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اور لوگوں کو اسے آگاہ کرتا ہے تو اسے نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ کہاں کہاں گیپ رہا، کہاں کہاں کمی ہوئی، ورنہ تو تاریخ سے سبق انسان کیسے سیکھے گا۔ تو مولانا پر لوگ جو ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صحابہ کے حوالے سے یہ بات کر دیتے ہیں، مولانا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسی بات کیسے کہی۔ تو مولانا نے تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر معصوم صرف نبی ہیں، غلطی سے پاک دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے نبیوں کے۔ تو تاریخ میں جب آپ اپنی تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو جہاں جہاں آپ کو کمزوری نظر آئے گی اس کا بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو اشارتاً بیان کرنا پڑے گا۔ ایک چیپٹر ہے تصوف اور تصور شیخ۔ تصوف کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ جو اوریجنل تصوف تھا اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ایک تصوف وہ ہے جو اسلام کی ابتدائی دور کے صوفیہ میں پایا جاتا تھا، مثلا فضیل بن ایاز، ابراہیم ادہم، معروف کرخی وغیرہ۔ ان کا کوئی الگ فلسفہ نہ تھا، اس کا کوئی الگ طریقہ نہ تھا، وہی افکار، وہی اشغال وہ اعمال تھے جو کتاب و سنت سے ماخوذ تھے، اور ان سب کا وہی مقصود تھا جو اسلام کا مقصود ہے، یعنی اخلاص اللہ اور توجہ الی اللہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس کی تصویر تھا ان کا کنسپٹ آف تصوف۔ تو مولانا کہتے ہیں اس کو تو ہم انڈورس کرتے ہیں، اس تصوف کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور صرف تصدیق ہی نہیں کرتے بلکہ اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا تصوف وہ ہے جس میں اشراقی اور رواقی اور زردشتی و ویدانتی فلسفوں کی آمیزش ہو گئی، جس میں عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں کے طریقے شامل ہو گئے، جس میں مشرکانہ تخیلات و اعمال خلط ملط ہو گئے، یعنی پورا کنسپٹ تصوف کا خلط ملط ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں ایک تیسرا تصوف کا تصور آیا جس میں انہوں نے مکس کیا چیزوں کو، یعنی جو اوریجنل تصوف تھا کچھ چیزیں وہاں سے لے لی، اور جو میسڈ اپ کنسپٹ تھا تصوف کا تمام آلائشوں کے ساتھ کچھ چیزیں وہاں سے لے لی اور ایک مربع بنا دیا۔ مولانا اس چیز کی بھی یعنی مخالفت کرتے ہیں۔ امام مہدی کے حوالے سے کسی نے سوال کیا تو مولانا لکھتے ہیں لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے،
جس پر ایمان لانا اور اس چیز کی معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر کفر و ایمان کا مدار ہے اور جن امور پر انسان کی نجات موقوف ہے انہیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اور وہ سب قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات مولانا نے کہی، یعنی جن چیزوں پر ہمارا ایمان منحصر ہے اور جن چیزوں پر آخرت میں ہمارا فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، ان چیزوں کو اللہ نے مبہم نہیں رکھا ہے، ان چیزوں کو بالکل واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا اچھا معیار ہے کہ اگر کوئی چیز مبہم ہے اور اس میں مختلف قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں تو اس چیز کی بیس پر آپ کی آخرت کے انجام کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب مہدی کے متعلق خواہ کتنے ہی کھینچتان کی جائے، بہرحال ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اسلام میں اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اس کے جاننے اور ماننے پر کسی کے مسلمان ہونے اور نجات پانے کا انحصار ہو۔ یہ حیثیت اگر کسی کو ہوتی تو قرآن میں پوری صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2-4 آدمیوں سے اسے بیان کر دینے پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ پوری امت تک اسے پہنچانے کی صحیح بلیغ فرماتے، اور اس کی تبلیغ میں آپ کی صحیح کا عالم وہی ہوتا جو ہمیں توحید اور آخرت کی تبلیغ کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ فی الحقیقت جو شخص علوم دینی میں کچھ بھی نظر اور بصیرت رکھتا ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جس مسئلے کی دین میں اتنی بڑی اہمیت ہو اسے محض اخبار احاد پر چھوڑا جا سکتا تھا، اور اخبار احاد بھی اسی درجے کی کہ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے اپنے حدیث کے مجموعوں میں سرے سے انہیں لینا ہی پسند نہ کیا ہو۔